اور میرے بھائیوں آپ ہندو بھائیوں بھی کچھ ہو یاد رکھو ہمارا آپ کے پرتی بہت عزت ہے بہت سمان ہے. اگر کچھ لوگ غلط کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کاریہ غلط ہوتا ہے چاہے ادے پور کے گھٹنا سے ہمارے بھی کچھ ہندو بھائی دوست تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے اپنے ہندو بھائی سے کہا کہ بھائی یاد رکھو ادے پور کے گھٹنا جس نے کیے ہیں اگرچہ وہ مسلمان ہے اس کا نام مسلمانوں والا نام ہے اس کے شکل پہ داڑھی ہے لیکن ہم مسلمان ہیں ہم اسے مسلمان نہیں مانتے ہیں. آتنکوادی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اس نے آتنک پھیلایا ہے ہندوستانی مسلمانوں کو بدنام کیا ہے. ہم ہمیشہ سے محبت اور پریم سے رہتے آئے ہیں اور اسی محبت اور پریم سے انشاءاللہ رہیں گے لیکن اس کے لیے شرط ہے چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے. اگر ہمارے پاس جانکاری ہوتی اگر نالج ہوتی اگر ہم سسٹم سے چیز کو سمجھتے بتاؤ تو صحیح اس بندے کی رپورٹ پوری طور پہ جانچ ہو رہی ہے اس کی پورے طور پہ جانچ ہو رہی ہے کہاں سے اس کا لنک مل رہا ہے وہ دیکھتے جائیے گا کتنے لنک ملتے چلے جائیں گے. بھائیو مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو. جب آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ جو سماج میں بھید بھاؤ ہے یہ جو نفرت کی آندھی چلی ہے اس نفرت کی آندھی کو مٹانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو صرف اور صرف تعلیم ہے. تعلیم حاصل کرو کیونکہ جب تک آپ کے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے سمجھو کہ آپ اندھیرے میں ہو آپ کے بچے اندھیرے میں ہیں آپ کا مستقبل اندھیرے میں ہے آپ کا سماج اندھیرے میں ہے آپ کی سوسائٹی اندھیرے میں ہے آپ کی بستیاں اندھیرے میں ہے. جس بستی میں جس گاؤں میں جس سوسائٹی میں جس علاقے میں تعلیم ہوتی ہے وہ علاقہ روشن ہوتا ہے. اس علاقے میں لائٹ نہ بھی ہو لیکن یہ جو دل کی دنیا ہوتی ہے جس دل کی دنیا کے ذریعے ہم دیکھ پاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ یہ آنکھیں چلی گئی اس آنکھ کی روشنی سلب ہو گئی ہونے دو اس جیسی آنکھوں کی روشنی کتنی ملے کتنی چلی جائے مجھے اس کا پرواہ نہیں مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لیکن دل کی جو دنیا ہے یہ جو دل کی روشنی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے اس کو بھگوان برقرار رکھے. چونکہ آدمی جب دل سے دیکھتا ہے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو صحیح دیکھتا ہے یہ آنکھیں غلط دکھاتی ہیں. اور یاد رکھو اسی لیے ہمارے پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب میسج اچھا دیا ہے چونکہ میسنجر ہیں اور ان کا میسج بہت اچھا ہوا کرتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلك او یکذب. یہ جو آنکھیں ہیں یہ زیارت کرتی ہے کوئی بھی گندی چیز کو دیکھتی ہے اور دل اس گندی چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے اگر وہ چیز اچھی ہوتی ہے اگر دل پاک ہوتا ہے اچھی چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے. اگر وہ چیز غلط ہوتی ہے کوئی غلط لڑکی کی طرف نظر پڑ گئی اگرچہ وہ کسی فلاں کے بیٹی ہو یاد رکھو اگر ہمارا ہندو بھائی کی بیٹی کیوں نہ ہو وہ بھی ہماری بیٹیا ہے وہ بھی ہماری بہن ہے ہم ان کا بھی سمان کریں گے ہم ان کی بھی عزت کریں گے. ایسا نہیں کہ صرف شگفتہ کی عزت کرنی ہے ایسا نہیں کہ صرف فاطمہ اور رقیہ کی عزت کرنی ہے. اگر ہمارے سماج میں کوئی دیوی ہے اگر ہمارے سماج میں کوئی رنگی پنکی نام کی کوئی بہن ہے ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے وہ بھی تمہاری بہن ہے وہ بھی تمہاری بیٹیا ہے تم ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو. یاد رکھو اگر کسی کی عزت کو کھگالو گے اگر کسی کی عزت پہ ہاتھ رکھو گے اگر کسی کے دامن کو تار تار کرو گے تمہاری بیٹیا بھی بچنے والی نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں دھرم سے اوپر اٹھو اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرو اور اسلام کا جو اسلام مذہب کا جو صحیح معنی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اور آپ کا جو مشن تھا میں آپ کو یہ بات اچھی طرح بتانے کی کوشش کرنے چلا ہوں. یاد رکھو علم کے معنی ہوتے ہیں سیکھنے کے اور جو علم حاصل کر لیتا ہے یعنی جانکار ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے عالم. اور ظاہر ہے جب کوئی علم حاصل کرے گا وہ دنیا کے بارے میں نالج رکھتا ہے. آپ اور ہم کیا کرتے ہیں ہمیں نالج نہیں ہوتی لیکن خامخواہ چائے کی دکان میں جا کر ہم بحث کرتے ہیں فلاں مکھیا ایسا ہے فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے فلاں تو وہ کر دیا فلاں تو وہ کر دیا. یہ خامخواہ والی بات ہے. ٹی وی اسٹوڈیو میں دیکھ لیتے ہو اسی چیز پر وشواس کر لیتے ہو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہو. نفرت نہ پھیلائیں. ہمارے بھائی نے بہت اچھا نام رکھا ہے جامعہ صدائے صفا. اس صدائے صفا سے آپ کو آواز لگائی جا رہی ہے آپ کو یہ
सदा दी जा रही है, आपको ये खबर दी जा रही है कि लोगों तालीम से अपना रिश्ता जोड़ो। अगर आपके बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई ठगने का काम नहीं कर पाएगा। जितने लोग ठगने आएंगे, अगर आपके बच्चों के पास तालीम होगी, आपने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, जमीनें नहीं दी, गाड़ियां खरीद के नहीं दी, मकान उनको बना के नहीं दिए, लेकिन आपने बच्चों को तालीम दी है, तो याद रखो ये बच्चा तालीम हासिल करने के बाद इसको मकान की जरूरत नहीं है, इसको छत की जरूरत नहीं है, इसको जमीन की जरूरत नहीं है। ये जहां जाएगा इज्जत की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन आपने अपने बच्चों को बंगला बना के दे दिया, गाड़ियां खरीद के दे दी, हवेलियां बना के दे दी, पूर्णिया में जमीनें खरीद के दे दी, लेकिन बच्चों को तो आपने तालीम से अंधा रखा, तालीम से बहरा रखा, सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने बच्चों को जो देना था वो नहीं दिया। इसलिए ये बच्चा आपका कभी होकर नहीं रहेगा। ये बच्चा जहां जाएगा वहां ठगा जाएगा, क्योंकि इसके पास तालीम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते के जरिए आप इज्जत पा सकते हो, सुकून की जिंदगी पा सकते हो। तालीम न होने की वजह से हमारे समाज में करप्शन है, हमारे समाज में बुराइयां हैं। हम ब्लॉक लेवल पे कोई काम करने जाते हैं, हम पंचायत लेवल पे कोई काम करने जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, सारे के सारे लोग हमको ठगने का काम करते हैं। सिस्टम ही पूरा करप्ट होकर रह गया है। क्यों ये सिस्टम करप्ट हुआ है? हम ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि संविधान क्या है, जिनको ये पता ही नहीं है कि कानून क्या है, जिनको ये पता ही नहीं कि हिंदुस्तान का आईन क्या है, हिंदुस्तान के दफात क्या है। अगर उनको मालूम होता तो वो गार्ड, वो चपरासी को घोष न देता। जब वो घोष करा के काम कराएगा, बिल पास कराएगा, योजनाएं पास करवाएगा, बताओ तो सही, 50,000 की योजना पास कराएगा, आपको क्या देगा? 50 पैसा देगा। इससे ज्यादा की उम्मीद न रखो। इसलिए मैं कहता हूं अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। सुबह का भूला हुआ बंदा अगर शाम को भी घर वापसी आ जाए तो उसको घर भूला हुआ नहीं कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपने बच्चों को जगाने का काम कीजिए, और जगाने का काम अगर कहीं से हो सकता है तो बच्चों को तालीम दीजिए। जब बच्चा तालीम हासिल करेगा तो इंशाल्लाह ये जितने करप्शन फैल रहे, सारे करप्शन का खात्मा तालीम से ही किया जा सकता है। आप जाहिल हो, अनपढ़ हो, आपको मालूम ही नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कोई पुलिस अधिकारी बताता है हम वैसे ही काम करने लग जाते हैं। कोई वकील बताता है ऐसे करना है वैसे करना है, हम उसी के जाल में फंसते चले जाते हैं। बताओ ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा ही करते हो ना। अगर हमें नॉलेज होती, अगर हमें जानकारी होती, अगर हम पढ़े लिखे हुए होते तो सच्ची बात यह कि हमें ये दिन देखने न पड़ते। मैं आप सबको आगाह करता हूँ, ये जामिया सदाए सुफ़ा जो इस इदारे का नाम रखा गया है, जो इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है, इस इंस्टीट्यूट के कई पहलू हैं, इस इंस्टीट्यूट के कई इम्तियाजात हैं, इस इंस्टीट्यूट के कई बैनर तले इनके कई काम हैं, इनके कई मुस्तकबिल के ताबनाकी के लिए कई सितारे हैं। उनमें से इन्होंने कई एक बातें हमें बताई हैं जो मैं आपको बताने चला हूँ। आपके बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से, कॉन्वेंट से, कॉलेज से पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाप के सामने कैसे रहना है। कल तक हमारे हिंदू भाई जो पुराने लोग हैं उनसे भी पूछिए, हमारे मुस्लिम भाई जो पुराने लोग हैं उनसे भी पूछिए, कितनी तहजीब थी, गंगा जमनी तहजीब की धाराएं बहती थी। कोई बड़ा हमारा बाप दादा बैठ जाता था, हम उसके सामने कुर्सी लगा के नहीं बैठते थे। लेकिन आज बदतमीजी का हाल तो देखो। आज तहजीब का ऐसा, तहजीब की ऐसी, तहजीब को इस तरह रोना जा रहा है। बाप सामने बैठा है, ये बेहुदा बेटा बाप के सामने किस तरह ऐंठ कर सिगरेट जलाता है, बाप के सामने सिगरेट पीता है, तरह तरह के नशे करता है। और याद रखो तालीम न होने से एक बहुत बड़ी बीमारी जो दीमक की तरह हमारे समाज को खा रही है, वो बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी के नौजवान लड़के, खास करके 16 साल, 18 साल, 20 साल के लड़कों को नशे की आदत होती चली जा रही है। शायद आप ना मालूम करते हो, मालूम कीजिएगा। नशे की इस लत ने नौजवानों को बदतमीज बना दिया है। नशे की लत ने नौजवानों को आवारा बना के रखा है। नशे की इस लत की वजह से नौजवानों को बड़ों छोटों में कोई तमीज नहीं रह गई है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم دلاؤ. تعلیم دلاؤ گے انشاءاللہ. سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ. دیکھو ایک بات میں اور آخری بتاتا چلوں آپ کو. تعلیم سے ہمارا رشتہ اس لیے بھی بہت مضبوط ہے. ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا, اے پی جے عبد الکلام کا نام لیا جاتا, پنڈت جواہر لال نہرو کا نام لیا جاتا, گاندھی جی کا نام لیا جاتا ہے, رام بسمل کا نام لیا جاتا ہے, بھگت سنگھ کا نام لیا جاتا ہے, اشفاق اللہ خان کا نام لیا جاتا ہے, عبید اللہ سندھی کا نام لیا جاتا ہے, مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیا جاتا ہے. آخر ان لوگوں کا نام کیوں لیا جاتا؟ یہ کون لوگ تھے؟ کیا انہوں نے ستارے توڑ لائے تھے؟ انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ ایک طرف دارالعلوم دیوبند, اگرچہ ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں چونکہ عام طور پر میڈیا جو ہے, میڈیا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیبیٹ, یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. ہندوستان کو دو ٹکڑا کرنے کے یہ ڈیبیٹ ہے. اس لیے میں بھولے بھالے لوگوں سے کہتا ہوں زیادہ ڈیبیٹ دیکھنے کی عادی مت بنو. یہاں ڈیبیٹ میں چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو, یہ سارے لوگ بہتانے کے کام کرتے ہیں. ان لوگوں کے چکر میں نہیں آنا ہے. ارے ہم اور آپ تو اس ہندوستان میں آج سے نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخ ہے 700 سال 800 سال سے ہم اور آپ رہتے آئے ہیں. آپ کے ابا, آپ کے دادا, آپ کے جد امجد بھی رہتے تھے, ہمارے دادا ہمارے جد امجد بھی رہتے تھے. ہمارے پوروج سے سیکھو تو صحیح, عید کی سویاں وہ کھانے آتے تھے, ہم ان کے تہوار میں جاتے تھے منہ میٹھا کرنے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ سماج میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ نفرت کی اتنی آندھی کہاں سے چل رہی ہے؟ شاید ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے. پتہ ہے یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہے؟ تعلیم سے ہمارا رشتہ کٹ رہا ہے. چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو چاہے مسلم بھائی ہو, آپ سب کو, ہم سب کو جاگنا پڑے گا. بچوں کو تعلیم دینا پڑے گی.